فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل ہم نے شروع کی تھی، پہلی آیت کا ترجمہ و تفسیر سنا تھا، آج اس سے آگے سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، وجعلناہ، اور بنا دیا اسے، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ اللہ تتخذوا، کہ تم نہ بناؤ، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کوئی کارساز، ذریتاً، اے ان کی اولاد، ذریتاً من حملنا، جنہیں ہم نے رسوا کیا، حملنا، ہم نے جن کو سوار کیا، مع نوح، نوح کے ساتھ جن کو ہم نے رسوا کیا، انہو، بے شک، کانا عبدا شکورا، بے شک کانا تھا، انہو بے شک وہ تھا، عبدا شکورا، بڑا شکر گزار بندہ، وقدینا، اور ہم نے وحی بھیجی، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتابی، کتاب میں، لتفسدن، ضرور تم فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 مرتبہ، ولتعلن، اور ضرور تم تکبر کرو گے، علوا کبیرا، بڑا تکبر۔ فَإِذَا جَاءَ، پھر جب، جاء، آیا، پھر جب آیا، وعد اولاہما، ان میں سے پہلی بار کا وعدہ، بعثنا، ہم نے بھیجے، علیکم، تم پر، عباد لنا، اپنے بندے، اولی باس شدید، سخت لڑائی والے، فجاسو، تو وہ تمہاری تلاش میں گھس گئے، خلال الدیار، شہروں کے اندر، وکانا، اور وہ تھا، وعدن مفعولا، ایک وعدہ پورا ہونے والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام کا ذکر فرمایا جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا، اور اس آیت میں وہ اپنے اس اکرام کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ وہ اس کتاب کے ذریعے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیروں سے علم اور دین کے نور کی طرف نکالتے ہیں، تاکہ اے بنی اسرائیل تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان کی اولاد، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا،
وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ان کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور طوفان نوح سے محفوظ فرمایا، تم بھی تمام حالات میں اللہ کے عبادت گزار اور شکر گزار بندے بن جاؤ جیسے نوح علیہ السلام تھے، کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کچھ چیز کھاتے تھے، کچھ چیز پیتے تھے، کچھ پہنتے تھے، لباس پہنتے تھے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے، اس لیے ان کو شکر گزار بندہ فرمائے گا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ وصف انتہائی اعلیٰ طریقے سے پایا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے۔ چنانچہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے، پانی پیتے، بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے، جب نیا لباس زیب تن فرماتے، جب آئینہ دیکھتے، بستر پر آپ تشریف لاتے، جب نیند سے بیدار ہوتے، سواری پر بیٹھتے، جب کوئی مسلمان ہوتا، جب کوئی خوشی کی خبر ملتی، جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے، تو خود کو عافیت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کی حمد بجا لاتے تھے۔ تو ہمیں بھی انہی آقا کی اداؤں پہ، سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہر معاملے میں ہم کو بجا لانی چاہیے۔ کھانے سے پہلے جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام بھی پڑھتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، حضور پہ درود بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں، یہی دعائیں حدیثوں میں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، جاگنے کے بعد پڑھنی چاہیے، سواری پر سوار ہو سفر کی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو ہر معاملے میں یہ دعائیں ہمیں کوشش کریں تو یاد ہو جائیں گی، اور پھر اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تو ہماری عادت بن جائے گی ان دعاؤں کی پڑھنے کی، تو انشاءاللہ سارا دن ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت کا ترجمہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، لیکن کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ اب غلط ترجمہ ہے، اس کو انہوں نے حضور کو گناہ گار قرار دیا، ایسا ترجمہ کرنے والوں نے کہ آپ کے اگلے پچھلے بخش دیے۔ حضور معاذ اللہ کیسے گناہ گار ہو سکتے ہیں؟ تو نیکوں کے سردار ہیں، کسی بھی نبی کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہی پڑھنا چاہیے۔ آپ نے ایک ایسا پیارا ترجمہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے پچھلوں، آپ کے نہیں، آپ کے اگلوں کے، آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ تو ہمیں بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے کرم سے توفیق ملتی ہے ذکر کی بھی، شکر کی بھی، عبادت کی بھی۔ وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں وحی بھیجی کہ ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے انہیں تورات میں یہ غیب کی خبر دی تھی کہ تم زمین میں یعنی سرزمین شام میں 2 مرتبہ فساد کرو گے۔ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی، اور جس طرح اللہ نے فرمایا تھا ویسے ہی وقوع میں آیا کہ بنی اسرائیل نے فساد کیا، ظلم و بغاوت پر اترے، اور اس کا انجام دیکھنے کے بعد پھر سنبھلے، لیکن پھر دوبارہ فساد میں مبتلا ہو گئے، اور ہر مرتبہ فساد کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہروں کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ اس آیت میں
گزشتہ آیت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جب 2 مرتبہ کی فساد میں سے پہلی مرتبہ کے فساد کا وقت آیا تو فساد کی صورت یہ بنی کہ انہوں نے توریت کے احکام کی مخالفت کی اور گناہ کے کاموں میں پڑ گئے اور حرام چیزوں کے مرتکب ہونے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک قول کے مطابق حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اور جب بنی اسرائیل نے یہ فساد کیا تو اللہ نے ان پر بہت زور و قوت والے لشکروں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ انہیں لوٹیں، انہیں قتل کریں، قید کریں، ذلیل و رسوا کریں۔ چنانچہ ان پر مسلط کیے جانے والے لشکروں نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، توریت کو جلایا، مسجد اقصی کو ویران کیا اور 70,000 افراد کو گرفتار کیا۔ یہ مسلط کیے جانے والے لشکر کون تھے؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، البتہ ان میں سے جس نے بنی اسرائیل کو بدترین طریقے سے ہزیمت سے دوچار کیا وہ تھا بخت نصر۔ بہت مشہور بادشاہ گزرے بخت نصر، جس نے انہیں تہس نہس کر کے چھوڑا اور یوں وعدہ الہی پورا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد عملی کی وجہ سے ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ جب لوگ بے عمل ہو جائیں، پورا ملک، پورا معاشرے کی عوام گناہوں میں مبتلا ہو جائے، نیک کاموں سے دور ہو جائے، فرائض و واجبات چھوڑنے والے بن جائے، ان پہ پھر بادشاہ، حکمران، ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس عوام کی یہ سزا ہوتی ہے بد عملیوں کی، کیونکہ ظالم بادشاہ بھی عذاب الہی ہوتا ہے۔ نیز بد عملی کے مزید دنیاوی نقصانات یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کاموں میں مبتلا ہو جاؤ۔ پہلی، جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام اعلانیہ ہونے لگ جائیں تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔ جب بے حیائی عام ہو جائے تو طاعون اور ایسی بیماریاں جو عجیب و غریب، پہلے نام ہی نہیں سنا تھا، یہ کرونا آ گیا تھا، اب اس کا نیا ویریئنٹ آ گیا، تو آج کل ایک نیا آ چکا ہے، وہ پتہ نہیں کب یہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کے چرچے شروع ہو چکے ہیں میڈیا پہ، اور لاک ڈاؤن کی خبریں اور یہ معاملات پھر سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی بیماریاں عجیب و غریب جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں، اور طاعون وغیرہ، تو یہ اس وجہ سے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، اور بے حیائی آپ دیکھ لیں کس ملک میں نہیں ہے، کس قوم میں نہیں، ہر گلی محلے میں جگہ جگہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہے، دوسرے ملکوں میں تو پھر اس کا تو حال ہی عجیب و غریب ہے۔ دوسری چیز، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہمارے معاشرے میں روٹین بن چکی ہے۔ صحیح آدمی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ صحیح سبزی بیچنے والے پتہ نہیں کون سا ہوگا جو صحیح پوری دیتا ہوگا اور صحیح دیتا ہوگا، گڑبڑ نہیں کرتا ہوگا۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر بڑی سطح تک بزنس مین، کوئی شاید ہی کوئی اکا دکا کوئی نیک آدمی ہو جو پوری چیز دیتا ہو یا تھوڑی سی فالتو دے دیتا ہو، ورنہ گڑبڑ، ہاتھ کی صفائی، چونا لگانا، یہ روٹین عام ہو چکی ہے، اور پھر اسی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، قحط پڑتا ہے، بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ اور زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ اگر سارا معاشرہ زکوٰۃ دینا شروع کر دے، پاکستان میں کوئی غریب ہی نہ رہے، اتنا لوگوں کے پاس مال ہے لیکن پوری زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ جب مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے احکام میں سے کچھ پر عمل کرتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، دنیاوی بد عملی کا نتیجہ ہے۔ اور دنیاوی بد عملی، گناہوں کی بہت ساری سزائیں ہیں کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے اس کو ذاتی طور پہ بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی عزت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ پاک جو ان لوگوں، اس بندے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان محبت کرنے والوں کے دلوں میں محبت کی جگہ نفرت ڈال دیتا ہے۔ ایک تو یہ سزا ہے اس کی کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، مالی حالات اس کے خراب ہو جاتے ہیں،
بظاہر بے شک وہ کما بھی رہا ہے لیکن اس لاکھوں میں برکت نہیں رہے گی. ماہانہ ایسے بھی ملتے ہیں جی روز 1.5 لاکھ کی آمدنی ہے, 2 لاکھ کی آمدنی ہے, دعا کریں بڑے حالات خراب ہیں, بل کے پیسے نہیں ہیں. ماہانہ 40-50 لاکھ کما رہے ہیں اور پریشانی آ کے بتاتے ہیں جی بڑی مسئلہ, بڑا ٹینشن ہے, کرایہ پورا نہیں ہو رہا, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. تو اصل ہے بے برکتی جس وجہ سے پورا نہیں ہو رہا. اور پورا کرنے والے 10-15 ہزار میں پورا کر لیتے ہیں اور جن کا نہیں ہوتا 10-15 لاکھ میں پورا نہیں ہوتا. تو برکت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے. نیک اعمال کریں گے تو اللہ پاک ایسوں کو پھر غیب سے رزق کے انتظامات بھی فرماتے ہیں. جو ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے, جو اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے, اس کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. دنیا کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں, آخرت کے معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نیا سال آنے والا ہے اس میں ہم نئی پلاننگ کر لیں, اپنی نیکیوں کی پلاننگ کر لیں, گناہوں سے سچی توبہ کر لیں کہ بس جو ہو گئے پچھلے سال یا پچھلی زندگی میں جو ہوئے ہم سچی توبہ کریں گے, آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اور یہ نیک اعمال ان کا ٹارگٹ بنا لیا جائے. میں نے روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے, پورے سال میں اتنا قرآن پڑھنا ہے, اگر حفظ کرنا ہے میں نے اتنا حفظ کرنا ہے تاکہ قرآن مجھے یاد ہو جائے. جو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن کا یہ بھی ایک ہے برکت ہے کہ قرآن اس کو یاد ہو جاتا ہے. کئی لوگ بڑھاپے میں یاد کرتے ہیں, ان کو یاد ہو جاتا ہے, کوشش کرنے سے ہو جاتا ہے. اسی طرح علم دین ضروری جو ہے وہ سیکھنا ہے, اپنے شیڈول میں وہ ٹارگٹ بنا لیں, اتنا ضروری فرض علوم سیکھنے ہیں, یہ کتابیں پڑھنی ہیں, اتنا روزانہ ذکر و اذکار کرنا ہے, اپنی نماز درست کرنی ہے. یہ سارے معاملات کا اپنا اہداف میں شامل کر لیے جائے. پورے سال کے اہداف, 2023 میں میں نے یہ کام کرنے ہیں, پھر اس کو مہینوں پہ ڈیوائڈ کر لیں, پھر دنوں پہ ڈیوائڈ کر لیں. اس طرح کر کے اپنا ایک پورا اسکیجول بنا لیں. اور انشاءاللہ اس دوران اگر موت بھی آ گئی تو جو اچھی نیتیں کی ہوں گی اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدق اللہ العظیم.